بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کیسر خان، آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل پرائم ٹائم شو، جہاں پر ہم بات کریں گے 3 مارچ 2026 کے حوالے سے آپ کے سامنے انٹرنیشنل خبریں ہیں جو امریکہ، اسرائیل اور پوری خلیجی ریاست ایران کو شامل کرتے ہیں۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی جو سیکیورٹی اپڈیٹ ہے وہ آتی ہے مڈل ایسٹ کے لیے، اور وہ کہتے ہیں اپنے امریکن پیپل سے کہ آپ فوراً جو گلف سٹیٹس ہیں اس کو خالی کر دیں، چاہے پھر وہ بحرین ہو، یو اے ای ہو، سعودیہ ہو، قطر عمان بحرین ہو، یا لبنان ہو، یا کوئی بھی سائڈ ہو، ایون کہ اسرائیل بھی خالی کر دیں۔ ایک بندہ بھی وہاں پر رہنا نہیں چاہیے۔ یہاں کے 3-4 مطلب نکلتے ہیں جو آپ ازیوم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، یہ جنگ تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، یہ جنگ مڈل ایسٹ کی حالات کو اور خراب کر سکتی ہے، وہاں پر اور اٹیکس ہو سکتے ہیں، یا وہاں پر جو مکبری کا جو نیٹ ورک ہے وہ سٹرونگ ہے، سپورٹ مل رہی ہے ایران کو، کیونکہ بحرین کے اندر جہاں پر بھی حملہ ہو رہا ہے، جہاں پر بھی نشانہ بن رہا ہے امریکنز، وہ کسی ہوٹل میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کسی لوکیشن کے اوپر ہوتے ہیں، ان نون پلیس کے اوپر ہوتے ہیں، وہیں پر میزائل گرتا ہے اور وہ بندہ وہاں پر مارا جاتا ہے۔ اس ٹائم اگر آپ ٹرمپ کے منہ کو دیکھیں، جس طریقے سے وہ ایکٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے چہرے کے فیس کے رنگ ہیں اڑے ہوئے ہیں، صورتحال ان کی اتنی اچھی نہیں نظر آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ایران بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں تو بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو بات تو کر رہا تھا ایران، کر لیتے پوری بات۔ بہرحال یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو صورتحال ہے اس ٹائم، حالات انتہائی خراب ہیں، اور امریکنز کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیجئے۔ کینیڈا نے کہا ہے اپنے لوگوں سے کہ آپ فضائی آپریشن کا انتظار مت کریں، عمان نکل جائیں، سعودیہ نکل جائیں، پیدل نکل جائیں، لیکن یہاں سے ہٹ جائیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سم تھنگ از گوئنگ۔ اچھا، اب یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ یہاں پر ہونے والا یہ ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت بڑے حصے پہ ڈپلائمنٹ ہوئی ہے۔ کس کی؟ جی سی سی، یونیفائڈ ملٹری کمانڈ کی۔ یہ کمانڈ تو نہیں آنی تھی یہاں پر۔ اس کمانڈ نے کب آنا تھا؟ کہ جب گلف کے اوپر اٹیک ہوگا، جب ایک جنگ ہوگی مشرق وسطی کے اندر، جب سعودیہ، عمان، بحرین، قطر یہ سب کے سب لپیٹے میں آئیں گے، تب ہم دیکھتے کہ جی سی سی کی یونیفائڈ ملٹری سامنے آتی ہے۔ آگے سامنے اتنی بڑی موومنٹ ہوئی ہے سڑک کے اوپر۔ اس ٹائم بحرین کے اندر وہ نظر آ رہی ہے ہم کو۔ بحرین کیوں نظر آ رہی ہے؟ بحرین کے اندر معاملہ کیا ہے؟ بحرین کو آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ بحرین کی 80% آبادی شیعہ کمیونٹی کی ہے، اور 20% آبادی جو ہے وہ سنی کمیونٹی کی ہے، اور جو گورنمنٹ ہے وہ اس ٹائم سنی کمیونٹی کے پاس ہے، اور پوری کی پوری رپورٹنگ جو ہے وہ ایران کو ہو رہی ہے۔ ایران کا اگر ہم بات کریں کہ وہاں پر نیٹ ورک بڑا سٹرونگ ہے، اور اس کو پوری معلومات، ایک اچھی معلومات، سٹرونگ معلومات، ایک صحت مند معلومات جو ہے وہ مل جاتی ہے کہ کون کہاں چھپا ہوا ہے۔ اسی لیے امریکہ نے کہا ہے کہ ہم چھپ نہیں سکتے، تو وی ہیو ٹو لیو مڈل ایسٹ، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ ہر طریقے سے خراب ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ریاض کے اوپر جو اس کا جو امبیسی ہے، یعنی کہ اب امبیسی بھی سامنے آ گئی ہے، پہلے امبیسی نہیں تھی، پہلے کانسولیٹس نہیں تھی، اب امبیسی کانسولیٹ کی بھی خیر نہیں ہے، اور یہاں پر امبیسی کے اوپر 2 ڈرون مارے ہیں، اور جس طریقے سے وہاں سے دھواں اٹھا ہے، میں تو اس کو معمولی نہیں کہہ سکتا۔ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو ریاض لکھیے گا، اٹیک لکھیے گا 2 ڈرونز کا، اور دھوئے کے بادل دیکھیے گا وہاں پر، یہ معمولی اٹیک ہے؟ ایسی آگ اگر اسی عمارت پہ لگے تو وہاں پر نقصان نہیں ہوتا، اور یہاں پر انٹرسیپشن ہوئی ہے، لیکن بہرحال صورتحال جو ہے وہ ایران کی بدلے کی وہ چلتی ہی جا رہی ہے۔ یہاں پر آپ خبر دیکھ رہے ہیں کہ 18 US سروس ممبرز سیریسلی وانڈڈ۔ یہ سیریسلی وانڈڈ کیا ہوتا ہے جی؟ شدید زخمی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ ہمیں یہ رپورٹ تو دیں گے کہ 18 امریکن فوجی جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں، لیکن ان کی مرنے کی خبر آپ ہمیں نہیں دیں گے۔ بس فرق خالی یہ ہے، مرنے کی خبر ایران سے آ رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر جو ڈرونز اٹیک ہو رہے ہیں، جو میزائل فائر ہو رہے ہیں جگہ جگہ کے اوپر، ایون کہ ہم نے سنا، شاید یہ رپورٹ غلط ہو، لیکن آئل فیسلٹیز کے اوپر بھی اٹیکس ہوئے ہیں۔ نہیں ہونے چاہیے تھے، کیوں ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ارامکو کا نام آیا ہے، شاید نہ ہوا ہو لیکن نام آ رہا ہے، مختلف جگہوں کے اوپر نام آ رہے ہیں جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہی خبر لگتی ہے، جو بھی اخبار لگا رہا ہے کہ یہ ایران نے اٹیک کر دیا، ایران نے سعودی عرب میں میزائل مار دیا، ایران نے جو ہے وہ قطر میں مار دیا۔ یہ آپ ذرا سا آپ جو مغربی
ذرائع ابلاغ ہے وہاں سے میں خبر اٹھا رہا ہوں کے سامنے ٹویٹ کے ذریعے. گزشتہ رات قطر اور سعودی عرب میں حکام نے موساد کے ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا. میں اردو میں پڑھ رہا ہوں, آپ انگلش میں دیکھ رہے ہیں, جو ان ممالک میں بم دھماکے کرانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. یہ عجیب بات ہے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا. اسرائیل ان دونوں خلیجی ممالک میں بم دھماکے کیوں کر رہے ہوں گے جن پر خود ایران حملہ آور ہے؟ کیا وہ ایک ہی صف میں نہیں ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. اسرائیل ایران، قطر، یو اے ای، سعودیہ عرب، بحرین، عمان اور کویت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں. یہ مغربی ابلاغ کہہ رہی ہے. اچھا یہاں پر صورتحال یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ لاجک کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر آپ نتن یاہو کے بیانات نکالیں جو وہ اپنے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہیں، تو جب ان سے سوال لوگ کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں یار آپ تو جنگ تو چھیڑتے ہیں آپ، مطلب ان کی اپنی عوام کہتی ہے کہ نتن یاہو صاحب جنگ تو آپ چھیڑتے ہیں، یہ بات تو ماننے والی ہے، جنگ ہو نہیں رہی ہوتی، کوئی چیز نہیں بنی ہوئی ہوتی ہے، آپ بیچ میں میزائل شیل مارنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ایران اور امریکہ بات کر رہے تھے، آپ نے بیچ میں میزائل مار دیے. امریکہ کو مجبوراً کہنا پڑا، بعالم شرم کہنا پڑا کہ میں بھی شامل ہوں، حالانکہ اس کو مذاکرات کرنے تھے اور مذاکرات کامیاب بھی ہو سکتے تھے، مطلب یہ امریکہ خود کہہ رہا تھا. لیکن آپ جنگ تو چھیڑتے ہیں. پارلیمنٹ بھی یہی کہا. نتن یاہو نے جواب دیا کہ معاملہ یہ ہے کہ کبھی بھی جو ہم نے حاصل کرنا ہے نا، جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ جانتے ہیں ایک گریٹ ریسل کا خواب ہے، وہ کبھی بھی زمانہ امن میں ممکن نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ مڈل ایسٹ کے اندر جتنا امن وہاں نظر آیا ہم کو، سعودی عربیہ میں، قطر میں، بحرین میں، یو اے ای کے اندر، the safest area in the world, allow me to say, افریقہ میں اتنا آپ کو سیف نظر نہیں آتا ہے، امریکہ اتنا سیف نہیں ہوتا ہے، برطانیہ تو بالکل بھی سیف نہیں ہے، یعنی کہ اگر یورپ بھی اتنا سیف نہیں ہے، کہیں پر آپ جائیں گے اتنا سیف نہیں ملے گا. مگر اگر آپ یو اے ای میں ہوں یا کہیں پر بھی آپ ہوں مڈل ایسٹ میں، تو یو فیل سیف. تو اس نے بولا کہ اگر اتنی سیف سائڈ ہوگی نا دنیا میں، تو وہاں پر آپ اگر کہیں گے کہ جی میں وہاں پر آپ کو کوئی زمین کیپچر کروں گا یا وہاں پر میں حالات خراب کر کے وہاں پہ کچھ حاصل کروں گا، تو اگر آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے تو زمانہ جنگ میں ہو سکتا ہے، امن میں نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر جو پہلا سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ اس ریجن کو بد امنی کا گہورا بنایا جائے، جو کہ جس میں کہتے ہیں کہ اسرائیل کامیاب ہوا ہے. اس نے جس طریقے سے بھی کیا، امریکہ کو کس طریقے سے بھی ٹریپ کیا اور وہاں پر جس طریقے سے بھی آیا. اب اس ٹائم بے شک سعودی عرب کے اوپر کوئی بھی میزائل مارے، اگر وہ انویسٹیگیٹ نہ کریں تو کوئی بھی میزائل مارے، وہ ایران کے کھاتے میں کاؤنٹ ہوگا. اس بات کو آپ مانیں یا نہ مانیں، اخبار والا یہ لکھے گا ایران نے میزائل داغ دی ہے، چاہے وہ شاہی محل اڑا دیں، ایران نے اڑا دیا، ٹھیک ہے نا. اور وہ اس کو دشمن ملک لکھ رہے ہیں ایران کو. اس ٹائم جو لکھنے والے کا سٹائل ہے وہ دشمن ملک کے اوپر آ چکا ہے. اب یہاں پر آپ نے دو خبروں کو سمجھنا ہے اور جہاں تک آپ اس کو لے سکیں آپ کی مرضی ہے. ریاض میں امریکی سفارت خانے پر 2 ڈرون سے حملہ، یقیناً یہ ایران نے کیا ہوگا. سعودی دفاعی نظام سے دشمن کی کوشش ناکام. ٹھیک ہے، جملہ کلیئر ہے. اب جملے کا مطلب جو آپ لینا چاہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم نے دشمن کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا ہے، جو کہ امریکن کی ایمبیسی کے اوپر اٹیک کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. قطر کہتا ہے کہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت جواب دینے کا حق رکھتے ہیں. کس کو اٹیک کریں گے یہ، اور کس کو یہ اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں؟ اپنا یہ حق جو حق استعمال کریں گے. حق ان کا حق ہے کہ اگر ان پہ اٹیک ہوتا ہے تو کہیں سے اٹیک ہوتا ہے تو اس پہ اٹیک کریں. لیکن یہ ایران جو ہے وہ ایران کی بات کر رہے ہیں، جہاں سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر 92 بیلسٹک میزائلز اور 17 ڈرون مارے ہیں اب تک قطر کو ایران کی طرف سے جو فائر ہوئے ہیں وہ 92 بیلسٹک ہیں اور 17 ڈرونز ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ کیا قطر حملہ کرے گا ایران کے اوپر، ایران پہ مارے گا فائرنگ، اور بحرین اور سعودی عربیہ اور تمام ممالک کیا یہ کرنے والے ہیں ایران کے ساتھ؟ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اگر ایسا بھی ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی سکسیس ہو نہیں سکتی. جو اگر اس جنگ کے اندر جو آؤٹ کم چاہتا ہے اسرائیل وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ اتنا ہی کافی ہے. جو چیز کوئی نہیں کر پا رہا تھا یا نہیں ہو پا رہی تھی، یعنی کہ بہت ممالک نے، قطر نے کوشش کی، پاکستان نے کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے
خلیجی ممالک ایران سمیت یہ سب ایک پیج پہ آ جائیں تاکہ مسلم امہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہ ہو، کوئی ڈویژن نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو. لیکن یہاں پر آ کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ بالکل تتر بتر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس میں کوئی کسر بھی آپ کو چھوڑی نہیں جا رہی ہوگی. یہاں پر جو اسرائیل ہے وہ اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، اور اس نے جو اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر لیبنان کی طرف سے، حزب اللہ کی طرف سے، آج بھی ہوا ہے، کل بھی ہوا تھا، تو اس نے اسرائیلی فوج نے لبنان میں زمینی کارروائی شروع کر دی ہے. وہ تقریباً ہر طرف سے لبنان داخل ہو چکی ہے، اور لبنان کے اندر داخل ہوتے ہی جو فوج ہے، لبنانی فوج، اس نے 7 سرحدی پوسٹیں خالی کر دی ہیں اور راستہ دے دیا ہے کہ آپ اندر آ جائیے، ہم آپ کو کچھ نہیں کرنا چاہتے. تو لبنانی فوج آگے تھی اس جگہ پر، پہلے جس جگہ سے یہ داخل ہو رہے ہیں اور جن کے اوپر پھول پھینکے جا رہے ہیں لبنانی فوج کی طرف سے، یہاں پر پہلے حزب اللہ کھڑی ہوتی تھی، اور یہاں سے لبنانی فوج نے اس کو دھکیل کے دریا پار کروا دیا. اب وہاں پر آ کر جو سرحد سے لبنانی فوج ہٹ گئی ہے، اس نے کہا کہ بالکل آپ آ سکتے ہیں، آپ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آنے کے بعد اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ آپ یہ جو 60 قصبے ہیں ان کو فوراً خالی کر دیں، کیونکہ حزب اللہ کی سرگرمیوں کی وجہ سے یہ علاقے ہمارے ہدف ہوں گے. لبنانی شہری ان علاقوں سے کم از کم 1 کلومیٹر پیچھے چلے جائیں. مطلب یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر جو اس طرف کا علاقہ ہے جہاں حزب اللہ ہوا کرتی تھی، اس علاقے کو پہلے حزب اللہ نے خالی کیا، اب لبنانی فوج نے خالی کر دیا ہے. تقریباً 60 قبیلے وہاں پر آباد تھے اور قصبے وہاں پر آباد تھے، ان کو خالی کروا دیا گیا ہے. اب ان کو کہیں کہ آپ دریا پار کر جائیں. مطلب یہ علاقہ جو ہے وہ پورا کا پورا آج ہی سمجھ لیجئے یہ ضم قرار پایا ہے اسرائیل کے ہاتھوں. اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپریشن بھی کر رہا ہے، اور جس طریقے سے وہ بڑھ رہا ہے، جس طریقے سے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، وہ ایکسپینشن کا کام جاری ہے. اور یہ ایکسپینشن کا کام اگر آج بھی خلیجی ریاستوں نے ہوش نہیں کیا تو پھر جو ہے صورتحال ان کے لیے بھی زیادہ اچھی نظر نہیں آ رہی ہے. اتفاق بہت ضروری ہے، اور اس ٹائم پاکستان کا رول جو ہے وہ بہت ہی ایکٹیو ہے، کیونکہ پاکستان نے بھانپ لیا ہے. پاکستان کے جو منسٹرز ہیں وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ ایران کے اوپر آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سرحدوں پہ آپ نے آنا ہے. تو کھلے بیان دیے جا رہے ہیں. مطلب یہ ہو کہ اگر پاکستان نے بھانپ لیا ہے تو پاکستان کا کام ہے کہ پاکستان کسی بھی طریقے سے اپروچ کرے اور ان کے دماغوں کو کھولے کہ یہ ٹائم نہیں ہے، بعد میں بیٹھ کے بات کر لیں گے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.